بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور ابھی آج کا سبق جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو ان آیت کا تعلق پیچھے چونکہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا گیا اور ظاہر جہاد میں مال اور جان کے دونوں طرح کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر اور آیت نمبر 54 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا 254 میں کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ تو آیت الکرسی سے پہلے اس آیت کو رکھا گیا تھا اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا تھا کہ مالی جہاد بھی ضروری ہے، مالی صدقے کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ تو اب اسی سے اس آیت کا اس سے تعلق ہے۔ ایک ٹاپک چل رہا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال کا صدقہ دینا، اور پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی توحید اور آخرت کی دلائل پیش کیے، اور اب پھر سے دوبارہ ٹاپک آ رہا ہے۔ انسان جب مال اپنی محنت سے کماتا ہے، اسے اپنے مال سے بہت محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی جان سے بہت محبت ہوتی ہے، اور ٹاپک وہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، جان اور مال کے صدقات کا حکم دیا، تو یہ ساری قربانیاں انسان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا ایمان بہت پکا ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ خرچ کرنا، اپنی جان اور مال قربان کرنا اس کو مشکل نہیں لگتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے دوبارہ اٹھائے گا، اور میرے تمام جو بھی اعمال ہیں ان کا مجھے جزا اور سزا ملے گی اور مجھے اجر و ثواب ملے گا میری ساری قربانیوں کا، تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب آگے ہے مال خرچ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال الذین، ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو فی سبیل اللہ جو ہے اس کا مطلب لغوی معنی جیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، تو اصل میں یہ کوئی بھی کام جو اللہ کے دین کی سربلندی جس میں ہو، اللہ کی رضامندی ہو، جس میں اللہ کی طرف جو راستہ لے جاتا ہے اس کی طرف ہمیں اس پر قریب کرنے والے جو بھی کام ہیں، جو بھی خرچ ہے، وہ فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ اب فی سبیل اللہ کے معنی جو ہے کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی ریزن سے خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور بعض نے اس سے کہا کہ صرف جہاد میں خرچ کرنا ہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، بعض نے کہا نہیں، اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور اس میں اس کے تحت وہ سارے کام آ جاتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کیے جائے، ٹھیک ہے؟ چاہے دیکھیں مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مسلمانوں کے لیے نفع بخش اعمال کرنا، یعنی مسلمانوں کی کمیونٹی میں لوگوں کو فائدہ ہو ایسے کام کرنا، جیسے کوئی کنواں کھدواتا ہے، کوئی اسکول بنواتا ہے، کوئی ہاسپٹل بنواتا ہے، مسلمانوں کے فائدے کی چیزیں بناتا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ پھر مفید علوم کی نشر و اشاعت، جیسے ایسی کتابیں چھپوانا، ایسا علم کو عام کرنا، ایسے مدرسے قائم کرنا جس سے
اللہ کے دین کی اشاعت ہو اور لوگوں کو اللہ کے دین سے قریب ہونے کا موقع ملے۔ پھر جو معاشرے میں مسلمان معاشرے میں جو فقیر اور مسکین ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف رزق دیا ہے، اور یہ انسانوں کو جن کو دیا ہے ان کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا حق ان کے مال میں رکھا ہے ان کا حق دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فی سبیل اللہ کہلا سکتی ہے۔ عام علماء کا جو خیال ہے یہ یہی ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں صرف جہاد ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ کی رضا جس سے حاصل ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں، پہلے ان آیات سے پہلے جو آیات تھی وہ تھی کہ تم صدقہ دو، اس کے لیے انکریج کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید انکریجمنٹ ہمیں مثال دے کے بتا رہے کہ جو تم خرچ کرو گے وہ اس کا اجر و ثواب کس طرح سے ملے گا تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے نیک کام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتی ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اسے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن اللہ 700 اونٹنیاں دے گا۔ یہ احمد اور مسلم نسائی کی حدیث ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم جو مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حبتن، ایک دانہ ہو، انبتت، ایک دانے کو جب ہم اگاتے ہیں، انبتت اگاتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں، تو پھر وہ دانہ اگاتا ہے 7 سنابلا، بالیاں، خوشے، فی کل سنبلتن، ہر بالی میں 100 حبتن، ہر ڈالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گیہوں ہے، چاول ہے، ان کی آپ نے اگر دیکھی ہوگی ایک ڈالی سی ہوتی ہے، اس میں ایک ڈالی میں جو ہے وہ بے شمار دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ایک دانہ اللہ تعالیٰ تم مٹی میں ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے بے شمار دانے اگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح تم ایک نیکی میں ایک روپیہ، ایک دینار، ایک اکائی خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے چیز کو یہاں 700 کی مثال دیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے 700 گنا تک اللہ اسے بڑھا دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن، واسطے اس کے، یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا چاہنا اس کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، تو جب انسان جب خرچ کرتا ہے تو خرچ کرتے وقت جس کام میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ کام کتنا ضروری تھا، پھر ہمارے حالات کیا تھے، ہمیں کتنی مشکل سے خرچ کرنا، یعنی ہمیں کتنی مشکل پڑی اس خرچ کرنے میں، ہمارے لیے تنگی بھی تھی، پھر بھی ہم نے وہ ضرورت کے وقت ہم نے وہ پیسہ نکالا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے اندر کتنا اخلاص تھا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس کی بنا پر اللہ جو ہے وہ ہمارا اجر بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اس میں تو 700 ہے لیکن ایک جگہ 700 بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اندر کی گہرائیوں کا حق جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں، تو اسی لحاظ سے ہمیں اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، بہت زیادہ امیر آدمی، اب اس نے کوئی فقیر آیا اس کے سامنے، اس نے اپنے اٹھا کے 5 روپے دے دیے۔ اب ایک خود غریب آدمی ہے لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی بہت ضرورت مند، کوئی بھوکا بالکل اس کے سامنے آ گیا، بہت ہی ضرورت مند، تو وہ اس کو اپنے کھانے کا پیسہ بھی اس کو دے دیا اور اس نے اس کو کھلا دیا۔ اب ظاہر ہے اس میں فرق ہے نا، دونوں کے کھلانے میں فرق ہے، دونوں کے خرچ کرنے میں فرق ہے۔ تو جتنی انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، جتنا وہ اللہ کی رضا کی خاطر پرواہ کیے بغیر اپنی قربانی، جتنی زیادہ اس کے اندر قربانی ہوتی ہے اس خرچ میں، اللہ اسی طرح بڑھاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع،
وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واسع کی صفت یا بیان کی، تو اس سے مطلب چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی اجر کو اتنا بڑھانے کی بات فرما رہے ہیں، تو انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا ایک روپے کا مجھے 700 کے برابر حساب ملے گا۔ تو کیونکہ اللہ وسیع ہے، اللہ کی خزانے وسیع ہے، اللہ کی وسعت جو ہے وہ ہر چیز کامل ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ لو اتنا سارا اجر ملے گا ایک چیز کا، کیونکہ اللہ اس چیز پر قادر ہے، اللہ واسع ہے، واسع اللہ کی صفت ہے، علیم، اور اللہ جانتا ہے کہ اس بندے نے کس نیت سے خرچ کیا ہے، کتنی مشکل سے خرچ کیا ہے اور کس موقع پہ کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ کے علم کے بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا یتبعون، نہیں پیچھا کرتے، ما، جو، انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتا کر، ولا، اور نہ اذن کہتے ہیں تکلیف دینا، تانا دینا، تانا تشنا کرنا، توہین تحقیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو انسان صدقہ کرنے کے بعد نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتائے، نہ اس کو تکلیف دے، نہ ایذا پہنچائے، نہ اس کو دانے دے، تو پھر کیا ہے، لہم، اس کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا، اور نہ، خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اجر و ثواب کو بڑھانے کا ایک اور وجہ بتائی کہ ہم کب بڑھا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے دل میں ذرا سا بھی یہ احساس نہ ہو کہ میں نے کوئی احسان کیا اس شخص پر۔ جب ہم خرچ کریں تو یہ سمجھے کہ یہ میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، کسی پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ دل میں ہو، نہ زبان پر ہو، نہ ہمارے رویے میں ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہم تکلیف دیں کہ جس کو دیا ہے اب اس کو ہم سمجھے کہ اب یہ زندگی بھر ہمارا غلام بن کے رہے، ہمارے آگے پیچھے پھرے، ہمارے آگے جھک کر بات کرے، کیونکہ ہم اس کو پر احسان کرتے ہیں، ہم اس کو مال دیتے ہیں، ہمیں ایسی تکلیف بھی نہ دے کسی کو، نہ ہم کسی کو بے عزت کرے، نہ حقیر کرے، اس کو اسی طرح اس کو عزت کے ساتھ اس سے معاملہ کرے، اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے اجر و ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا رویہ ایسا ہوگا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں خوف اور غمگین کا جہاں بھی یہ جملہ آتا ہے نا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اصل میں وہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جنت ملے گی، کیونکہ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو کوئی مستقبل کا خوف نہیں ہوگا، نہ ماضی کا غم ہوگا۔ تو جنت کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان خوف اور غم سے محفوظ ہو۔ اور یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس کے لیے جنت ہے، مگر خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت کی مناسبت سے ہے کہ دیکھیں انسان جب اپنے پاس تھوڑے سے پیسے، پھر بھی اس کے دل میں یہ خوف نہیں آتا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا میرا، ٹھیک ہے، اور اس کو پیسہ دینے کے بعد یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اوہو میں نے تو اتنا سارا مال دے دیا۔ تو چونکہ اس نے صدقہ کرتے وقت اپنے دل کو خوف اور غم سے مقابلہ کر کے، اپنے دل سے خوف اور غم نکال کے صدقہ کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اس کے اجر کا ذکر کیا کہ اس کو جنت جیسی جگہ ملے گی جہاں پر اسے کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ قولن، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی مانگتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کو دھتکارے نہ، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، قولن، بات، معروفن، اچھی، معروف جو ہے وہ قرآن میں، حدیث میں معروف کا مطلب ہوتا ہے نیک طریقے سے، اچھے بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے، خوشگوار طریقے سے، ومغفرۃ، اور بخشش اور درگزر والا رویہ کر کے، خیرن، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا، جس کے پیچھے انسان صدقہ دینے کے بعد کیا کرے، اذن، تکلیف دے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دل اگر اتنا بڑا نہیں ہے، اگر سپوز، تو تم کسی کو دیکھ کر پھر اس کو تکلیف بھی دیتے ہو، اس کو تانا دیتے ہو، اس کو تکلیف، اس سے تم امید کرتے ہو میرا غلام بن کے رہے، بہت احسان مند رہے، تو پھر ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ تم ایکسکیوز کر دو، تم سے کوئی مانگے تو تم کوئی اچھی بات کر لو، دعا دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یا اگر میرے پاس زیادہ ہوا تو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ نے چاہا تو، یا کوئی بھی ایسی بات۔ اور اگر ہمارے نہ کہنے پر سامنے والے کو کچھ بات اچھی نہیں لگے اور کوئی ایسی بات کہہ دے وہ کہ اس نے دیکھو اتنا مال ہے پھر بھی نہیں دے رہا، اور ہمیں کوئی بات، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں دیتے تو وہ ہمیں باتیں بھی سنا دیتے ہیں بعض اوقات، تو اگر کوئی بات اس نے ایسی ویسی کر دی تو انسان اس کو معاف کر دے، تو پھر کیا ہوگا، یہ بہتر ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے بجائے اس کے کہ ایسے صدقے کہ انسان صدقہ بھی دے اور پھر جس کو دیا اس کو تکلیف بھی دے، احسان جتا کر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اچھا، یہ پچھلی جو آیت ہوئی کہ قول معروف و مغفرت میں ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم پاکیزہ کلمہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو صرف کچھ بھی نہیں دو، صرف ایک اچھی بات کر لو جس سے اس کا دل بڑھ جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کوئی پریشان بیٹھا ہے، اداس ہے، اس کو چیئر اپ کر لو، اس کو اچھی بات کر لو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ تم کسی بھی معروف یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ٹھیک ہے، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، یعنی کہ اگر ہم کچھ نہیں دیتے لیکن لوگوں سے مسکرا کر ویلکم وارم انداز میں ملتے ہیں تو جس سے ان لوگوں کو اچھا فیل ہوتا ہے، تو یہ ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو حدیثیں، اور ایک تیسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان خیرات صدقے کر کے احسان جتانے والا اور شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چار خصوصیات بتائی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو خیرات اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، یا پھر شراب پیتا ہے، یا تقدیر کو جھٹلاتا ہے، تو پھر کیونکہ تقدیر پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک اور حدیث ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ایک جو وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا شراب کا عادی، اور تیسرا دے کر احسان جتانے والا، ان تینوں پر اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور یہاں اللہ کی صفت آئی ہے غنی اور حلیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جسے چاہے اسے دے سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو تو صرف ان کے لیے اجر کا ایک ذریعہ رکھا ہے اللہ نے کہ ہم کسی کو دے کے اجر کمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہمارے صدقہ خیرات سے، اور حلیم اور بردبار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جیسے ہمیں جب تک ہماری مہلت ہے ہم اس سے توبہ کر لیں۔ تو یعنی حلیم کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انسان دیکھیں اللہ بعض اوقات ہم جو ہیں وہ بڑک اٹھتے ہیں، کوئی کسی پر ہم نے کسی کو یہ احسان کیا، اس نے ہمیں اس کا رویہ پسند نہیں آیا تو ہم غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے غلط رویوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے فوراً، تو پھر انسان کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم، تو ہمیں بھی یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کر دو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتا کر، والاذی، اب ایک بار پھر تاکید آ گئی بیکاز یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان صدقہ دے اور پھر اس انسان کو تانے دے کر، احسان جتا کر اور اس کو ذلیل کر کے
اپنے سارے صدقات کا اس کو ضائع کر دے، کیونکہ اب جس نے صدقہ دیا اس کا پھر سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کالذی، اس شخص کے مالک مانند، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ بھی بہت بری چیز ہے کہ انسان صرف دکھاوے کے لیے کرے تاکہ لوگ مجھے بڑا شقی سمجھے۔ ولا یؤمنو، نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور نہ آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی جس سے انسان کا صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صدقہ دے کے احسان جتایا، دوسرا اور تکلیف دی، دوسرا یہ کہ صدقہ اللہ کی نیت سے کیا ہی نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگ مجھے بڑا سمجھ لیں، لوگ مجھے سخی سمجھ لیں۔ تو یہ دیکھیں، بعض لوگ گھر جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بڑے بخیل ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے وہ بڑے سخی بنتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے ان کو اپنی تعریف سننی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا بڑا بننا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ رویہ بہت برا ہے، کیونکہ اس کے بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے۔ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کا مثلی، مانند مثال، صفوان، چکنے پتھر کے ہے، علیہ، جس پر ترابن، مٹی ہوتی ہے، فَصَابَهُ، تو پھر اس کو اس پتھر پر پہنچی، یعنی کہ وابل، تیز بارش، فَتَرَكَهُ، تو چھوڑ دیا اس کو، صلبن، صاف چٹیل، یعنی کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اچھی مٹی، جہاں زرخیز مٹی ہوتی ہے وہاں پر اپنا بیج بوتا ہے کسان، تو وہ درخت بن جاتا ہے اور اس سے پھل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صدقہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان کرتا ہے، یا جو صدقہ دینے کے بعد جو احسان جتاتا ہے، تو اس کی مثال اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی جم جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، مگر زمین اندر سے صرف پتھر ہی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی انسان بیج بوتا ہے تو اب تیز بارش آتی ہے تو وہ ساری مٹی جو ہوتی ہے دھل جاتی ہے، اور مٹی وہ نیچے سے پتھر ہی نکل آتا ہے، چٹان، صاف چٹیل پتھر نکل آتا ہے، یعنی کہ تمہارا بیج اگا ہی نہیں، تمہارا بیج جس مٹی میں ڈالا تھا وہ ساری مٹی پانی کے ساتھ ہی بہہ گئی۔ تو اسی طرح اس بیج کی طرح جو تمہارا ضائع ہو گیا، ایسی چٹان پر تم نے اس کو ڈالا تھا۔ تو اسی طرح جب تم نے ریاکاری کے لیے جب صدقہ دیا یا احسان جتانے کے لیے کیا، تو پھر تمہارا صدقہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بیج بجائے اگنے کے بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے، علی، اوپر، شیئن، کسی چیز کی، مما، اس میں سے، جو کسبو، جو انہوں نے کمائی کی۔ اب ظاہری بات ہے کہ انسان مال تو خرچ کرتا ہی ہے نا، اپنی محنت کا مال ہوتا ہے، اس کو انسان جب خرچ کرتا ہے لیکن پھر ریاکاری میں کر دیتا ہے یا احسان جتائے تو اس کا مال تو ضائع ہو ہی گیا نا، کیونکہ اس کو کوئی بھی اجر تو ملا نہیں۔ تو وہ مال بھی اسی طرح اس نے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس نے جو نیکی کمانے کی کوشش کی، وہ سمجھا کہ اس نے نیکی کمائی ہے، اس کا کوئی اجر اس کے لیے باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جیسا کہ یہ بیج ضائع ہو گیا، مٹی کے ساتھ بہہ گیا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اسی طرح آخرت میں اس کا کوئی اجر باقی نہیں رہے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں پر کافر جو ہے، دیکھیں کفران نعمت کے معنی ہو سکتا ہے، اور ریاکاری بھی ایک طرح کا کفر ہی ہے، شرک ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جب اکیلے میں ہے تو کوئی نیکی نہیں کرتا، تو وہ پھر اللہ کے لیے ایکچولی اللہ کا ماننے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ پر، وہ تو جانتا ہے کہ میں چاہے اکیلے میں ہوں، چاہے دوسروں کے سامنے ہوں، چاہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بخل کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو دے رہا ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ تو وہ پھر وہ انسان جو ہے وہ ناشکرہ نہیں ہوتا اور ریاکاری نہیں کر رہا۔ ریاکاری بھی ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے۔ مثلو، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی،
ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضاتی رضامندی اللہ کی وتثبیتاً اور پختگی ایمان کی پختگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثلی اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال دے رہے ہیں جس میں انسان اللہ کی رضامندی کے لیے خالص نیت سے خرچ کرتا ہے اور اپنے ایمان کی پختگی کے لیے، کیونکہ جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ثابت قدمی آ جاتی ہے ہمارے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اسلام جو انسان دیکھیں یا تو تثبیت یا تو اپنے ایمان کو پختہ کرنا یا پھر اسلام کو مضبوط کرنا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، انسان اسلام کو تقویت دے رہا ہوتا ہے، اسلام کو پختگی دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اسلام کو پختگی اور اسلام کو سربلندی کے لیے جب انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے من انفسہم اپنے نفسوں کی، اب کیونکہ یہاں پہ اپنے نفسوں کی لفظ لکھا ہوا ہے تو دونوں معنی ہم سمجھ لیں کہ اپنے نفس کی پختگی پیدا کرنا یا پھر خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرنا، دل کے اعتقاد سے خرچ کرنا اور اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے خرچ کرنا، یہ سارے معنی آتے ہیں. تو کمثلی اب اس کی مثال جنتن ایک باغ کی طرح ہے، بے ربوتن اونچی جگہ پر ہے، اصابہا پہنچے اس کو وابلن تیز بارش، فاتت تو وہ دے اکلہا پھل اپنا ضعفین دگنا. اب اس نیکی کی جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی تھی، اپنے ایمان کی مضبوطی اور اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئی تھی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بیج کو آپ بہت اچھی زمین پر جو بلند جگہ ہے جہاں پر کیچڑ نہیں بلڈ ہوتا بلکہ پانی آتا ہے اور زمین میں جاتا ہے اور باقی کا زائد پانی بہہ جاتا ہے، تو ایسی جگہ پر اگر تیز بارش آتی ہے تب بھی اس کو وہ دگنا پھل دیتا ہے. فَإِن لَمْ پھر اگر نہیں، اور تیز بارش سے یہاں پر مطلب انسان جب بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے لحاظ سے اسی طرح اس کا اجر بھی ملتا ہے. اور اگر فَإِن لَمْ نہیں پھر اگر نہ یُصِبْہا پہنچے اس کو وابلن تیز بارش، فتل تو شبنم ہی بہت ہے، یعنی کہ جب انسان اس نیت سے خالص نیت سے خرچ کرتا ہے اپنے ایمان کے بڑھانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تو پھر چاہے تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، اس کو سبزہ اگتا ہے، یعنی اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک دانے کی طرح، جس طرح دانہ اگ کر کئی گنا فروٹ دیتا ہے، اسی طرح پہ یہ بھی کئی دانے ایک دانے سے پیدا ہوتے، اسی طرح سے یہ صدقہ جو خالص نیت سے ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون تم جو کچھ بھی کر رہے ہو بصیر، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. بندہ جو کام جس نیت سے بھی کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری محنت کو. جو انسان جتنی کوشش کرے گا، جتنے جان اور مال سے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا، قربانی دے گا، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ علم رکھتا ہے، تمہارے ہر کام سے، ہر عمل سے، ہر نیت سے واقف ہے، تو اس کو تم ضائع مت سمجھو، وہ تمہارا جو ثواب کم نہیں ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب بڑا چڑھا کے دے گا. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ چاہے ہم کم ہو یا زیادہ ہو، دیکھیں انسان کا دل بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دیں گے. اور انسان کبھی یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ بھئی میرے پاس میں کیوں صدقہ خیرات کروں، میرے پاس تو بہت کم ہے، میں اپنی ضروریات ہی پورا کرتا ہوں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہماری خلوص نیت کو دیکھتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ صدقہ خیرات سے کبھی ہاتھ نہ روکے،
چاہے چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ جتنا بھی ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اور کبھی یہ خوف کے مارے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، یہ اپنے مال کو نہ روک کے بیٹھے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح انسان اگر بعض اوقات انسان کے پاس ہوتا ہے تھوڑا، لیکن اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں پھر بھی وہ مانگتا رہتا ہے دوسروں سے کہ کہیں میرے پاس یہ تھوڑا سا ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو میں پہلے سے مانگ کے رکھ لوں۔ نہیں، اللہ پر بھروسہ ایک مومن کو ہونا چاہیے، اور اس کو صبر استقامت ہونا چاہیے، اس کے دل میں وسعت ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وسعت کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے سوچنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔